الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سنن ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مقام بلی کے دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دونوں نے اسلام کو قبول کیا. ایک بہت عبادت گزار تھے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اور دوسرے کی وفات ان کی شہادت کے 1 سال بعد ہوئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازہ پر ہوں اور میرے پاس یہ دونوں صحابی بھی ہیں. جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے جس کی وفات بعد میں ہوئی. اس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر وہ دوبارہ آتا ہے اور اس شہید سے کہتا ہے کہ آؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی تم واپس جاؤ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے جب صحابہ کرام سے اپنے اس خواب کو بیان کیا تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ جس کی وفات ہوئی جنت میں پہلے وہ گیا اور شہید بعد میں داخل کیا گیا. آخر اس کا راز کیا ہے؟ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس کی وفات اپنے ساتھی کی شہادت کے 1 سال بعد ہوئی. اس نے 1 سال کے اندر ادرک رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة
اس 1 سال کے درمیان اس نے رمضان کا مہینہ پایا تو رمضان کے روزے رکھے اور پورے سال کے اندر اتنی اس نے نمازیں پڑھیں. پھر آپ نے فرمایا دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. جب اس کو نیکی کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے تو موقع کو ضائع نہیں کرتا، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اسے غنیمت سمجھتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ آج یہ موقع مجھے ملا، معلوم نہیں آنے والا رمضان مجھے نصیب ہو کہ نصیب نہ ہو. قدر کرتا ہے، نیکیوں سے آباد کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی آہوں سے، اپنی سسکیوں سے، اپنے آنسوؤں سے اس کے توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. وہ عام دنوں کی طرح سے رمضان کو نہیں گزارتا. روزہ رکھتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتا ہے. اس کی زبان بھی روزہ رہتی ہے، اس کی آنکھیں بھی روزہ رکھتی ہیں، اس کے دل بھی غیبت سے، چغلی سے، ریاکاری سے، کینہ سے، حسد سے، کپٹ سے پاک اور روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. اس کے دوسرے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. وہ رمضان کو دوسرے دنوں کی طرح سے نہیں گزارتا، اس لیے کہ اس کا اس بات پر ایمان اور یقین بھی ہے کہ کل اسے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے. رب اس سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، تمہیں یہ نعمت دی، تمہیں مال دیا، تمہیں دولت دی، تمہیں ایمان دیا، تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، تمہیں صحت اور عافیت کی نعمت سے نوازا، جبکہ دنیا کرونا جیسی وبا میں پریشان تھی لیکن تم اپنے گھر کے اندر تھے، اپنی اہل و اولاد کے درمیان تھے، اطمینان سے تھے، سکون کے ساتھ تھے، صحت کے ساتھ تھے، عافیت کے ساتھ تھے. ذرا بتاؤ اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، اور انہی کے درمیان رب نام کے ساتھ، رب کے دربار میں نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور انسان سے اس کے عمل کے بارے میں دریافت کیا جائے گا. جس طرح سے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، جس طرح سے اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح سے اس سے ان اوقات کے بارے میں بھی سوال ہوگا، رمضان کے مہینے کے بارے میں بھی سوال کہ بتاؤ اس رمضان کو تم نے دوسرے دنوں کی طرح سے گزارا، اس رمضان کو تم نے دوسرے رمضانوں کی طرح سے گزارا، یا رمضان میں تم نے اپنے معمول کو بدلا، رمضان میں تم نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا، نفل نمازوں کو پڑھا، صدقات و خیرات کیے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، صلہ رحمی کے حق کو ادا کیا، خدمت خلق کے کام کیے. جب رب ہم سے پوچھے گا تو بتاؤ ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ یومئذ تعرضون، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا کوئی بھی عمل، چھوٹا عمل، بڑا عمل، خلوت میں کیا گیا عمل، لوگوں کے درمیان کیا گیا عمل، اچھا عمل، برا عمل، تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کوئی عمل تم سے پوشیدہ نہیں ہوگا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ خوشی سے اپنے ساتھیوں سے کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے. فهو فی عیشۃ راضیہ،
اچھی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے اس سے بہت قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو خوشی کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں تم نے جو نیک اعمال رب کے حضور پیش کیے، جو نیکیاں تم نے پیش کی، جو روزے پیش کیے، جو نمازیں تم نے پیش کی، جو قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور صدقات و خیرات پیش کیے، آج یہ اسی کی برکت ہے، آج یہ اسی کا فیض ہے، اور سب سے پہلے رب کی رحمت ہے، جس کے بدلے تمہیں اس بدلے سے، اس جزا سے اور اس انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں، احسن ما بقیا یغفر لکا ما مضی، کہتے ہیں کہ جو ایام باقی ہیں ان ایام کی قدر کرو، ان ایام کو اچھی طرح سے گزارو، ان ایام کو نیک اعمال میں گزارو، یغفر لکا ما مضی، جو کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں، جو غفلت ہوئی ہے، جو سستی ہوئی ہے، اس غفلت اور سستی کو معاف کر دیا جائے گا اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے، اگر تم اپنے روٹین کو بدل لو گے، اگر تم اپنے اعمال کو بدل لو گے، اگر رمضان کے باقی آنے والے ایام میں تم نیکی کے کام کرو گے۔ جو ایام باقی ہیں، جو آخری عشرہ آنے والا ہے، یقیناً بہت جلیل القدر عشرہ ہے، بہت اہمیت والا عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کا اتنا اہتمام کرتے تھے جتنا اہتمام گزشتہ دونوں عشروں کا نہیں کیا کرتے تھے۔ اذا دخل العشر شد المیزر واحیا لیلا وایقظ اہلا، جب آخری عشرہ آتا تھا آپ بالکل چاقو چوبند ہو جاتے تھے، اذا کس لیتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، رات کو جاگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر قدر کی رات مجھے نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اس آخری عشرہ میں قدر کی رات ہے، اور قدر کی رات کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قدر کی رات کہا، عظمت والی رات کہا، اور پھر یہ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، کتنی عظمت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی برکت ہے اس رات کے اندر۔ یہ سلامتی والی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام خاص طور سے اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت، اس رات کی نماز، اس رات کے صدقات و خیرات، اس رات کی صلہ رحمی، اس رات کی توبہ، اس رات کی تلاوت، اس رات کے ذکر و اذکار، سلف کہتے ہیں سب کے سب 1000 مہینوں کے ذکر و اذکار سے، 1000 مہینوں کی نماز سے، 1000 مہینوں کی تلاوت سے، اور 1000 مہینوں کی دوسری نیکیوں سے زیادہ اجر و ثواب والی ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرو، اور آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے قدر کی رات ایمان کے ساتھ کہ اللہ نے اس رات کو فضیلت والی رات بنایا، اللہ نے اس رات کی عبادت کو مشروع کیا، احتسابا، ثواب کی نیت سے، ثواب کی رغبت رکھتے ہوئے، اس لیے نہیں کہ سب لوگ جاگتے ہیں تو ہم بھی جاگے، اس لیے نہیں کہ اگر ہم نہیں اٹھیں گے، ہمیں نہیں عبادت کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دنیا کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دباؤ میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو اس رات کی عبادت کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک عشرہ جس میں قدر والی رات ہے، جس کی راتوں میں قدر والی رات ہے، آنے والا ہے۔
ہم اپنے روٹین کو بدلیں، ہم کوشش کریں کہ جو کوتاہیاں اب تک ہم سے ہوئیں وہ کوتاہیاں آگے نہ ہوں۔ رمضان کے جو ایام باقی ہیں ان ایام کو ہم نیکیوں سے آباد کریں، اس لیے کہ یہی ایام اور یہی اوقات اللہ کے یہاں کل ہمارے لیے گواہ بنیں گے۔ اگر ہم ان کو نیکیوں سے آباد کریں گے تو یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے، ہمارے حق میں گواہی دیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے ہم نے ان اوقات کی قدر نہیں کی اور ان اوقات کو نیکیوں سے آباد نہیں کیا، گناہوں کے کام کیے، تو کل یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوقات ہمارے لیے گواہی دیں یا ہمارے خلاف گواہی دیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ تم جو بھی عمل کرو گے، جو بھی اچھائی کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور نیکی کا توشہ اختیار کرو۔ اس دنیا سے جانا ہے، ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، مال ساتھ میں نہیں جائے گا، اولاد ساتھ میں نہیں جائے گی، عزت اور سطوت ساتھ میں نہیں جائے گی، عمل جائے گا۔ تو عمل وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، نیکی کا توشہ تیار کرو۔ بہترین توشہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور کرے، اور آنے والے ایام کو ہمارے لیے خیر و برکت اور مغفرت کے ایام بنا دے۔ جب تک زندہ رکھ بار الہ تو ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ بار الہ جو پریشانی، جو مصیبت، جو بیماری اور جو وبا عام ہے، بار الہ تو اس وبا کو اور اس عذاب کو اپنے بندوں سے اٹھا لے، اور اپنے بندوں کو راحت اور عافیت اور صحت سے نواز دے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر